فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو، کہ گواہی دے یا تو اپنے ماننے والوں کے حق میں یا ان کے خلاف. جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں آیا نا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. شفاعت بھی کریں گے اور شکایت بھی کریں گے قرآن چھوڑنے والوں کی. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ جو بات ہے نا یہ پاسٹ ٹینس کے سیغے سے بیان ہوئی ہے. ویسے ہم جب دنیا میں بات کرتے ہیں نا، میں اب ترجمہ میں نے کیا ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے، لیکن عربی میں پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے شکایت کی. کیوں؟ عربی زبان میں کسی چیز کو ڈیفینیٹ ثابت کرنے کے لیے ماضی کے قصے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا نا تو وہ تو کنفرم ہے کہ ہوا ہے. یوں ہی سمجھو کہ قیامت والے دن یہ ہو چکا، رسول اللہ شکایت کر چکے، کریں گے نہیں، گویا کہ کر چکے. تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی آپ کو اپنی امت کے بارے میں ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے کہا کہ عبداللہ آؤ مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی. جب میں اس 41 نمبر آیت پہ پہنچا نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور اے نبی تمہیں اٹھائیں گے اپنی قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف، یا ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اچھا نبی علیہ السلام پریشان ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اور امت خوش ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ویسے تو نبی علیہ السلام کو بھی خوش ہونا چاہیے نا، اگر جنت کی گارنٹی پوری امت کو مل چکی ہے تو پھر رونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ خوشی کے آنسو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ بس کرو. یہ کس وقت کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اس وقت پسیجا ہوا ہو کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، ورنہ تو کہنا سبحان اللہ ایک بار پھر پڑھ، میری امت بخشی گئی، میرے خوشی کے آنسو ہوں گے. نہیں، یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ اس پریشانی کے تھے کہ اکثر امت جہنم میں جانے والی ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، ہم نے انہیں عقل دی تھی، دل دیے تھے سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، یعنی جیسا سننا چاہیے عبرت والا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس سینسٹیوٹی کا پتہ تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اور نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. یعنی کہ میں فلاں بڑے کا بیٹا ہوں. اور پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لے، اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، اپنے بھتیجے سے جو کچھ دنیا میں لینا لے لو، آخرت میں اگر پکڑے گئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، مجھ سے جو کچھ لینا ہے دنیا میں لے لو، آخرت میں اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈر سنا دیں. ہم رسول اللہ کے بیاہ پہ جب ڈرانے والی باتیں کرتے کہتے ہیں ڈرانے رہنے تو اللہ کے نبی نے ڈرا کے ہی گئے نا سرکار، آپ کا منصب ہی ڈرانا ہے. خوشخبری اس کے لیے ہے جو ڈرنے کے بعد بندے کا بچہ بن جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ آپ کا جو پرائمری جو ہے وہ انذار ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے.
یہ ہے ڈر. اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آئیں کہ قیامت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے, اور مجرم کی حیثیت سے نہیں, اللہ کے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں, جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں, اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ باپے تے شے ہی کوئی نہیں, تسی میں تے شے ہی کوئی نہیں. سورہ الاحزاب اور سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہوا جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح علیہ السلام, اور عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ روح اللہ, اللہ اکبر. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, سورہ آل عمران میں.